نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے نکلا تھا عمر۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، دل ہل گیا، قدم لڑکھڑا گئے، اور پھر وہ عمر جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں حماد احمد آفیشل چینل۔ تو چلو چلتے ہیں آگے کی کہانی کی طرف۔ اب عمر رضی اللہ عنہ چپ کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ قریش کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا تھا، ہم حق پر ہے اور حق چھپایا نہیں جاتا۔ کعبہ کے سامنے مسلمانوں کی پہلی منظم نماز، سب کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں دو ڈالے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ۔ ہجرت کا اعلان، للکار جو تاریخ بن گئی، سب چپ کر نکلے۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، میں عمر ہوں، جا رہا ہوں مدینے، جو روکنا چاہے آ جائے۔ اور کسی میں ہمت نہ ہوئی۔ مدینے کی طرف ایک شیر جا رہا تھا، تنہا نہیں بلکہ ایمان کے قافلے کا سالار بن کر۔ مدینے کا سفر، ہر قدم شہادت کی طرف۔ ریت تپ رہی تھی، راستے خاموش اور دشمن ہر موڑ پر طاق میں، مگر عمر رضی اللہ عنہ کو نہ خوف تھا نہ فکر، صرف اللہ کا یقین تھا۔ ساتھیوں کے ساتھ رات کو سفر، دن میں پہاڑوں میں پناہ۔ ہجرت مدینہ کے وقت راستے میں عیاش رضی اللہ عنہ کو مکہ سے پیغام آیا، تیری ماں نے قسم کھائی ہے وہ کچھ نہیں کھائے گی جب تک تو واپس نہ آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ دھوکہ ہے، مت جاؤ، لیکن جذبات جیت گئے۔ عیاش رضی اللہ عنہ واپس گیا اور دشمن نے قید کر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آئے، پر زبان پر صرف ایک دعا تھی، اے اللہ اسے۔ مدینہ میں شیر کی آمد۔ مدینہ کے دروازے پر جب عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوا تو گویا خود اعتماد داخل ہوا، طاقت داخل ہوئی اور اسلام کو وہ کندھا ملا جس نے بعد میں دنیا کی تقدیر بدل دی۔ مدینہ میں عمر رضی اللہ عنہ صرف مہاجر نہ تھا، وہ اسلام کی بنیادوں کا ستون بن چکا تھا۔ آگے چل کر وہی عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا اور روم و ایران اس کے سامنے جھک گئے۔ مگر اس طاقت کا آغاز اس ہجرت سے ہوا جہاں ایک مرد مومن نے تلوار گلے میں ڈال کر کہا تھا، میں جا رہا ہوں، روکنا ہے تو آ جا۔ آج بھی اگر تم میں عمر رضی اللہ عنہ کا جذبہ آ جائے تو تمہاری زندگی بھی ہجرت بن جائے اور تمہارا ہر قدم دین کے لیے کارنامہ بن جائے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ مدینے پہنچا تو اسلام کا چہرہ بدل گیا۔ ایک شخص جس نے مکے میں اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، اب مدینہ کی گلیوں میں اسلام کی ڈال بن کر داخل ہو رہا ہے۔ یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب، اسلام کا وہ پہلا سپاہی جس کے آنے سے دشمن کام پھوٹے اور دوستوں کے دل کو طاقت مل گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو مہاجر اور انصار نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کر فرمایا، یہ عمر ہے میری امت کا فاروق۔ مدینہ اب صرف ایک ہجرت کی پناہ گاہ نہ تھی بلکہ اسلام کے فروغ کا مرکز بن چکا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ اس کی دیواروں میں ایک مسجد نبوی کی تعمیر اور عمر رضی اللہ عنہ کا کردار۔ جس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی گئی تو عمر رضی اللہ عنہ اینٹیں ڈھونڈتے، پسینہ بہاتے اور کہتے جاتے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کی جان اس پر قربان۔ انہی ہاتھوں سے جو کل تلوار اٹھائے ہوئے تھے آج مسجد بنا رہے تھے۔ کیا یہ تبدیلی نہیں؟ یہ انقلاب نہیں؟ غزوہ بدر کے 313 جان باز اور دشمن 1000 سے زائد، عمر رضی اللہ عنہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے گئے اور اپنے بھائی زید بن حطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، آج یا ہم غالب آئیں گے یا شہید ہوں گے۔ احد میں جب افواہ پھیلی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ دیوانہ وار تلاش میں نکلے، مجھے میرے رسول کا چہرہ دکھاؤ۔ اور جب چہرہ دیکھا تو انہوں کے آنسوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ زندہ ہے تو ہم سب کچھ ہار کر بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ مدینہ میں عبداللہ بن ابی اور اس جیسے منافقین اندر سے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے کام لیتے، مگر عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہتے، یا رسول اللہ اجازت دے،
میں اس نفاق کی جڑیں کاٹ دوں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے، عمر میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ سر جھکا لیتے مگر دل میں درد۔ مدینہ کے ہر اہم فیصلے میں عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ جب جنگی قیدیوں کے بارے میں فیصلہ درکار ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ دشمن اسلام ہے، انہیں چھوڑنا خطرہ ہے۔ اور بعد میں اللہ کی وحی آئی تو عمر رضی اللہ عنہ کا موقف حق ثابت ہوا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو او عمر ہوتا۔ امن و نظام مدینہ کا پہلا نگران۔ مدینہ کی راتوں میں ایک سایہ گردش کرتا تھا، تلوار لٹکائے گلی گلی نگرانی کرتا تھا، وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ مدینہ کی حفاظت، یتیموں کی خبرگیری، غریبوں کے لیے دروازہ کھلا رکھنا، یہ سب عمر رضی اللہ عنہ کا فطری کردار بن چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں سب سے بڑا خواب تھا، ایک نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں۔ وہ نبی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھر آئی، یا رسول اللہ، کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا۔ مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف ایک فرد نہ تھے، وہ ایک نظریہ تھے، غیرت، عدل، طاقت اور قربانی کا نظریہ۔ آج کے نوجوانوں، اگر تم بھی عمر رضی اللہ عنہ جیسے بننا چاہتے ہو تو نیت عمر جیسی کرو، محبت نبی جیسی کرو اور غیرت ایمان والی ہو، پھر تمہارے قدم بھی تاریخ لکھیں گے۔ جنگ بدر میں صرف 313 ایمان والے، جن کے سامنے 1000 سے زیادہ تلواریں چمک رہی تھیں، لیکن ان 313 میں ایک تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو کل تک دشمنوں سے لڑنے کے لیے تلواریں اٹھاتا تھا، آج اللہ کے دین کے لیے شہادت کا شوق دل میں لیے کھڑا تھا۔ بدر کی تیاری اور عمر رضی اللہ عنہ کا جوش۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تلوار باندھی اور کہا، یا رسول اللہ، آج ہم اپنے دشمنوں سے وہ حساب لیں گے جو مکہ میں نہ لے سکے۔ مسلمان کمزور تھے مگر عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں طاقت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان جذبے سے ٹکرا رہا تھا۔ میدان بدر اور عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ جنگ شروع ہوئی، قریش کے جھنڈے بلند، دھول اڑ رہی تھی اور عمر رضی اللہ عنہ صفوں کے آگے صف شکن بنے کھڑے تھے۔ جب قریش کا جھنڈا بردار سامنے آیا، عمر رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، اے کفر کے علمبردار، تیرے سامنے عمر بن خطاب کھڑا ہے، اور ایک ہی وار میں دشمن کا پرچم گر گیا۔ دعا، وحی اور عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں ہاتھ بلند کیے اور کہا، یا اللہ، اگر یہ 313 مسلمان ختم ہو گئے تو زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بس کیجئے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر کے ساتھ نازل ہوئے اور عمر رضی اللہ عنہ کی خوشی سے تلوار بلند کی۔ فتح کا اعلان اور عمر رضی اللہ عنہ کی تکبیر۔ قریش پسپا ہو گئے، جنگ ختم ہوئی، فتح کا اعلان ہوا اور عمر رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا، اللہ کی مدد آئی اور ہم سرخرو ہو گئے۔ غزوہ احد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب بندی سکھائی اور عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اگر بدر میں 1000 پر غالب آئے تو احد میں 3000 پر کیوں نہیں؟ جنگ شروع ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ نے نیزک کو بارش میں دشمنوں کے جسم چیرے۔ کئی قریش سردار عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں زخمی ہوئے، لیکن اچانک احد کی پہاڑی چھوڑ دی گئی۔ خالد بن ولید پیچھے سے حملہ ور ہوا اور اسی جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ جب افواہیں پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ زمین پر گر گئے، آنکھوں سے آنسو، زبان پر کلمہ۔ پھر اچانک کسی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ دیوانہ وار دوڑے، چہرہ دیکھا اور آنکھوں سے ٹپکتے آنسو کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ، آپ سلامت ہیں تو ہر زخم گوارا ہے۔
جنگ احد میں عمر رضی اللہ عنہ خود بھی زخمی ہوئے مگر پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ زخمی ہو کر بھی سپاہی کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ مت گھبراؤ، یہ آزمائش ہے، جنت ہمارا انعام۔ خندق کی کھدائی، عمر رضی اللہ عنہ کی طاقت۔ مدینہ کے گرد خندق کھودی جا رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھدائی کر رہے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ مٹی اٹھا رہے تھے۔ کئی چٹانیں ایسی تھی جو نہ ٹوٹے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کدال مار کر کہا، اگر یہ رکاوٹ ہے تو عمر اسے ہٹا دے گا۔ چٹان چور ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کا بازو اللہ نے فولاد بنایا ہے۔ اسی جنگ کے درمیان محاصرہ، بھوک، خوف، مگر عمر رضی اللہ عنہ کا حوصلہ۔ قریش، یہود اور منافقین مدینہ کو گھیرے ہوئے تھے۔ خوف، سردی، بھوک، ہر طرف آزمائش، مگر عمر رضی اللہ عنہ روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتے، یا رسول اللہ، ایک موقع دو، ان پر ٹوٹ پڑوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے، ابھی وقت نہیں، صبر کا میدان ہے عمر۔ نعیم بن مسعود کی حکمت، عمر رضی اللہ عنہ کا کردار۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سازشیں روکنے کے لیے تدبیر کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں ان کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہوگا۔ نعیم بن مسعود کو بھیجا گیا اور اس حکمت کے پیچھے عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، جس سے دشمن کی صفوں میں اختلاف پھیل گیا۔ اللہ کی مدد، آندھی، فرشتے اور عمر رضی اللہ عنہ کی تکبیر۔ رات کو طوفان آیا، دشمن کے خیمے اڑ گئے، اونٹ بھاگ گئے اور دشمن گھبرا کر واپس لوٹ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ، تو نے ہمیں بچا لیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں تاریخ اسلام کے ایک اور نازک مگر انقلابی لمحے پر بھی بات کریں گے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلافت کی عظیم ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ڈالی گئی۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہ صرف ایک اہم ترین وقت تھا بلکہ تاریخ انسانی کا ایک فیصلہ کن موڑ بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ان کی نگاہیں اس عظیم شخصیت کی تلاش میں تھی جو ان کے بعد امت کی رہنمائی کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے ذریعے تحریری وصیت لکھوائی، جو دنیا سے جاتے وقت مسلمانوں کے لیے عمر بن خطاب کو اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہے۔ کئی صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام زیر غور آئے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ سے مشورہ کیا گیا۔ جب مسجد نبوی میں یہ وصیت تلاوت کی گئی تو پورا مجمع خاموش تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ اس پر راضی ہو جسے میں نے تمہارے لیے چنا ہے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا، ہم راضی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے کہا، اگر میں ٹھیک چلوں تو میری اطاعت کرو اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ نہایت عاجزی اور خوف الہی سے لبریز تھا۔ اے لوگو، میرے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو بھی نہیں اور نہ ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا حلم، لیکن میں تمہاری خدمت میں اپنی جان، مال اور قوت صرف کر دوں گا۔ انہوں نے عدل، مساوات، احتساب اور مشاورت کے اصولوں کا وعدہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے دن سے ہی بیت المال کی نگرانی، قاضیوں کی تعیناتی، افواج کی تنظیم اور گورنروں کے احتساب کے لیے اقدامات شروع کیے۔ انہوں نے سب سے پہلے فرمایا، جو میرے ذات میں کوئی خرابی دیکھے وہ مجھے میرے سامنے میرے چہرے پر کہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، اگر تو ٹیڑھا چلے گا تو ہم تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسی امت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت روب، عدل، دیانت اور سادگی کا مظہر تھی۔ ان کی خلافت کا آغاز ہی اس بات کا اعلان تھا کہ اسلام صرف الفاظ کا دین نہیں بلکہ عمل کا نمونہ ہے۔
میرے پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ایک نئی صبح تھی، ایک ایسا نظام جس نے دنیا کو بتایا کہ طاقت کا اصل معیار انصاف، خدمت اور خوف و خدا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے رہنماؤں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ان کے راستے پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سلطنت اسلامیہ نے غیر معمولی فتوحات حاصل کی۔ عراق کی فتح، قادسیہ، مدائن اور نہاون کی جنگیں، شام کی فتح، یرموک کی تاریخی لڑائی، مصر کی فتح حضرت عمر و بن العاص کی قیادت میں، بیت المقدس کا فتح ہونا جہاں عمر رضی اللہ عنہ نے مسیحی پادری سے امن معاہدہ کیا اور شہر میں داخل ہو کر سادگی کی مثال قائم کی۔ ایک دن میں دو عظیم سلطنتیں رومی اور فارسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بیت المال کی منظم بنیاد، تنخواہوں کا نظام، مردم شماری، دفاتر کا قیام، پولیس کا محکمہ، جیلخانہ جات، عدالتیں، سرکاری خطوط کا نظام، خراج، زکوٰۃ، جزیہ کا منظم سسٹم، سڑکیں، کنویں، مسافرخانے اور عوامی بھلائی کے لیے ادارے قائم کیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خود کی زندگی، لباس سادہ، خوراک معمولی، سواری ایک اونٹ۔ اکثر کہتے اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں بھی۔ 26 ذو الحجہ 23 ہجری کو ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی نے فجر کی نماز میں حملہ کر کے خنجر مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زخمی حالت میں پوچھا، کیا میری نماز مکمل ہوئی؟ شہادت کے بعد وصیت کی کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا جائے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ تھے جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ اسلام ایک انقلابی، منصفانہ اور رفاہی نظام ہے۔ ان کا عدل، فتوحات، خدمت خلق اور سادگی رہتی دنیا تک ہمارے لیے مثال ہے۔ اے اللہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے حکمران عطا فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدر میں تلوار بنے، غزوہ احد میں صبر کا پہاڑ اور غزوہ خندق میں حوصلے کا قلعہ۔ اگر کسی میں عمر رضی اللہ عنہ جیسا حوصلہ، غیرت اور ایمان آ جائے تو کوئی خندق، کوئی احد، کوئی بدر تمہیں روک نہیں سکتا۔ اور یہی ہے سچے ایمان کی طاقت۔ جب نکلا تلوار لے کر مگر لوٹ کر آیا اللہ کا شیر بن کر۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ عمر بن خطاب جو اسلام کے خون کا پیاسا تھا، ایک دن اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن جائے گا۔ اور پھر جب سب لوگ رات کی تاریکی میں چھپ کر مدینہ کی طرف نکلے تو ایک عمر تھا جو تلوار کمر سے باندھ کر کعبے کے سائے میں کھڑا ہو کر للکارا، جس کا دل ہے مجھے روک کر دکھائے۔ یہ کوئی عام ہجرت نہ تھی، یہ تو اعلان تھا کہ اسلام اب دبنے والا نہیں۔ میرے پیارے دوستو، ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ایسی انفارمیشن سننے کے لیے میرا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔